شروع کریں جی؟ ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میڈیا کا آنے کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ سب کو بہت انتظار تھا اس میٹنگ کا, ان فیصلوں کا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے نیچے پنجاب میں یہ ہم نے سجیشنز آج دی ہیں, ساری پنجاب کی طرف سے, میری طرف سے گئی ہیں, ہماری ٹیم کی طرف سے. 1,20,000 اسکول ہیں ہمارے پاس, جن میں کیڈٹ کالجز بھی ہیں, دانش اسکول بھی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے, جو کہ کل این سی سی کو دیا جائے گا, کیونکہ این سی سی پھر مین فیصلہ کرے گی, جو ریکمنڈیشن آج سب کی طرف سے گئی ہیں وہ ہیں اس ہفتے اسکول بند کر دیے جائیں گے. اور وہ اسکولز اکراس دا بورڈ سارے پبلک اور پرائیویٹ اسکول اس ہفتے بند کر دیے جائیں گے. ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے یا 25 ہوگی یا 26 ہوگی, وہ کل اناؤنس ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ بچوں کو اس دفعہ ہوم ورک کے بغیر نہیں جانے دیا جائے گا, کیونکہ یہ چھٹیاں اس طرح نہیں ہوں گی ایگزیکٹلی چھٹیاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوم ورک دینا بہت ضروری ہے, جس طرح ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں دیتے ہیں, اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ گریڈڈ ہوم ورک ہونا چاہیے. اگر ہم خالی ہوم ورک دے دیں گے, آپ کو پتا ہے کہ آدھے بچے کر کے آتے ہیں, آدھے نہیں کر کے آ رہے, کوئی سیریسلی نہیں لے رہا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے سجیسٹ آج کیا ہے اور یہ ہم کریں گے کہ گریڈڈ ہوم ورک ہوگا. جو پروموشن ہوگی ان کی اگلی کلاس کے اندر, اس ہوم ورک کی واپسی 50% اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا کہ انہوں نے کس طرح یہ ہوم ورک کیا ہے, کس طرح کی انہوں نے آ کے جمع جو کروایا, کس کوالٹی کا ہوم ورک ہے, کتنا کمپلیٹ کیا ہے, سب چیزیں. سو 50% جو ہوگا وہ ان چھٹیوں کا ہوم ورک جو ہے وہ ان کی پروموشن اگلی کلاس کے اندر جو گریڈ ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگا. میں آپ کو آگے بتا دوں کہ جو 1 through 8 کلاسیں ہیں, ECE through 8, ان کا اسکول ایئر مارچ تک ہی ابھی تک ہم رکھیں گے, کیونکہ 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہوم ورک پہ ہوگا, اور 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہم ایم سی کیوز دیں گے. سو ایم سی کیوز کے اوپر ہوگا. 10 جنوری تک چھٹیاں ابھی جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اناؤنس ہوں گی, جو ہم نے سجیسٹ کی ہیں, اور وہاں سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس ہفتے یا 25 یا 26 کو بند ہو جائے گا, اور 10 جنوری تک بند رہے گا, اور 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو پہلی کلاس ہوگی دوبارہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزامز ہیں, وہ مئی یا جون میں ہوں گے, وہ اب مارچ میں نہیں ہوں گے, کیونکہ آبویسلی کورس پورا ہو نہیں سکتا. سو 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ مئی یا جون میں ہوں گے. وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مئی کی کیا تاریخ ہے, جون کی کون سی تاریخ ہے. وہ صرف اس سال کے لیے بھی فی الحال کر رہے ہیں. 1 through 8 جو ہے ان کے ایگزامز, ECE through 8 جو ہے یا 1 through 8 کہہ لیں, ان کے ایگزامز جو ہیں وہ مارچ میں ہی ہوں گے اس سال, کیونکہ ان کا ہم نے 50% ہوم ورک پہ رکھ دیا ہے اور 50% ایم سی کیوز کے اوپر رکھ دیا. ایک سجیشن آئی ہے کہ ٹیچرز کا, میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کو 2 دن ہفتے میں آنا ہوگا, منڈے کو آئیں گے اور تھرسڈے کو آئیں گے. یہ ہم نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ ٹیچرز کا اسکول کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے, اور کوئی بھی ایشوز جو اسکولز کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ آن ریگولر بیسس جو ہے 50%, جس اسکول میں لیٹس سے 10 ٹیچر ہیں, سو 50% ٹیچر جو ہیں وہ منڈے کو آئیں گے, اور 50% ٹیچر جو ہیں وہ تھرسڈے کو آئیں گے. اس طرح ایک پورا ہفتہ ہمارا کور ہو جاتا ہے اس کے اندر. میری جو سب سے ضروری ریکویسٹ تھی پوری کمیٹی کے ساتھ, کہ اگر ہم اسکول بند کرنے جا رہے ہیں جس طرح, تو نوٹیفیکیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو پھر نہ مال جانے کی اجازت ہونی چاہیے, پارکس بھی بند ہونے چاہیے, اور یہ مارکیٹوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ چیزیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر ہم اسکول بند کر رہے ہیں, اور آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک دم پارک بھر جاتے ہیں, جی کرکٹ کھیلنے سب آ گئے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مالز بھر جاتے ہیں, بچے وہاں پہ آ گئے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مری پہنچ گئے ہیں, نتھیا گلی پہنچ گئے ہیں, اور سب چھٹیاں منانے نکل جاتے ہیں. سو اس لیے میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ پلیز اس دفعہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ مال میں آ رہا ہے تو اس کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا, اگر وہ ماں باپ کے ساتھ آ رہا ہے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا, اگر وہ مارکیٹوں میں نظر آ رہے ہیں یا پارکس میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بند کرنے پڑیں گے پارکس وغیرہ. سو اس لیے کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز کو
संभालना है, एक बीमारी जो आई भी है, एक मुसीबत जो आई भी है, उसको कर्टेल करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ स्कूल बंद कर दिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीज़ों को भी साथ देखना पड़ेगा. सो इसलिए मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट थी, लेट्स सी क्या बनता है, मगर आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक जगह बंद करके बाकी जगह उनसे बच्चों से भर नहीं देनी. सो दैट इज़ द रीज़न वाई. इसके अलावा मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट थी, जो उन्होंने मेरे ख्याल से सब ने एग्री किया, कि छुट्टियों का जो है वो सब एग्री कर रहे हैं, मगर जो मैक्रो लेवल पे तो छुट्टियां हो गई कि सब ने अनाउंस कर दी इकट्ठी, मगर जो माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं ना, कि किस तरह एग्ज़ाम होने चाहिए, किस तरह क्लासेस होनी चाहिए, टीचर्स को आना चाहिए, वो सब प्रोविंसेस खुद डिसाइड करें, क्योंकि हर एक का डिफरेंट इशू है, हर एक के डिफरेंट मसाइल हैं, हर एक के डिफरेंट सिनेरियोज हैं. सो आई थिंक एवरी प्रोविंस इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, जो उन्होंने एग्री किया कि वो अपने फैसले खुद करेंगी. इसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो इसमें यह है जी कि ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम दोबारा बैठेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर हम फिर डिसाइड करेंगे कि 11th सेफ है कि नहीं है खोलने के लिए, मगर इस वक्त जो है वो 11th जनवरी को स्कूल खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैं जो नंबर्स देखे हैं बिल्कुल ज़ीरो प्रेशर, आपको पता है मेरे ऊपर, मैं स्कूल बंद करने के बिल्कुल हक में नहीं था, मगर पिछले 2 हफ्तों में जो मैंने नंबर्स देखे हैं, आप सोच नहीं सकते कि जिस तरह नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो आपको मैं ये बता दूं कि जहां पे हम थे ना पीक पे पहले, आज हम उधर 50% पहुंच चुके हैं. 50%. जब हमारी पीक थी, जो अभी मैं ग्राफ देख के आया हूं, जो एक्चुअल पेशेंट्स के साथ जहां हम पीक पे थे 100% पे, आज हम 50% पे खड़े हैं. अगर हमने अभी स्टेप ना लिया तो खुदा ना खास्ता ये आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ हो सकती है, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई फिर इसको पकड़ने का कोई तरीका नहीं है. तो मेन चीज़ ये है कि हम इस वक्त इसको कंट्रोल कर लें इंशाअल्लाह ताला, तो हालात जिस तरह पहले हम एक अच्छे तरीके से बीच में से निकल गए थे, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी निकल जाए. नहीं सर, अभी फीस का कुछ हमने डिसाइड नहीं किया. देखिए मैं आपको ये बताऊं, जो स्कूलों के केसेस हैं वो रैंडम सैम्पलिंग है. हालांकि स्कूलों के केसेस कम हैं, मैं आपको भी बता दूं, मगर इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कई स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर केसेस आ भी रहे हैं तो बताए नहीं जा रहे. वो टीचर्स में भी हैं, वो स्टूडेंट्स में भी हैं, हर जगह रैंडम सैम्पलिंग एक बहुत छोटा नंबर होता है. सो वो हमारा 500 था, 550 था, 600 था, मगर द थिंग इज़ कि जब आप 1,20,000 स्कूल चला रहे हैं तो उसके अंदर वो नंबर कुछ भी नहीं है, वो रैंडम सैम्पलिंग का. और मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त बताने से भी घबरा रही थी कि दोबारा स्कूल ना बंद हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी मुश्किल से हमने स्कूल खोले थे, पूरा अपना होमवर्क करके इसके ऊपर डिस्कशंस करके. जी सबके लिए, सब अक्रॉस द बोर्ड, हाँ जी सबके लिए छुट्टियां, फ्रॉम प्राइमरी टू एलिमेंट्री टू सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटीज एंड एवरीथिंग. कौन सा वाला, कौन नहीं मानेगा? हुकूमत का फैसला है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना मेरा काम है. हुकूमत की रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ. देखें मैं आपको ये बताऊं, सबसे ज़रूरी गेज क्या है इसके अंदर, सबसे ज़रूरी हस्पताल. जाके हस्पताल चेक करें, ऑपोजिशन हमारे पास ना आए, सिर्फ अपने बंदों को भेजें और हॉस्पिटल्स चेक करें कि हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट्स आने शुरू हो गए. मेरे जानने वालों के हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने हमें कहा है कि हमारी फिर दोबारा पीक की तरफ जाते वक्त पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. और ये नहीं कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं जी पिछले महीने, डेली पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वीकली पेशेंट्स डबल हो रहे हैं. सो कोरोना का नंबर 1 गेज क्या है?
ہاسپٹل. آپ کسی کی بات نہ سنیں, آپ صرف ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں کہ بیڈز بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے. بالکل, چھٹیوں میں آن لائن تعلیم جو دے سک رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز دے سکتے ہیں وہ بالکل دیں گے. ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا ہے, آن لائن بھی کنٹینیو رکھے گی. ہم اپنا تعلیم گھر جو ہے گورنمنٹ کا اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. اور سب سے ضروری جو ہے, ہم ہوم ورک دے رہے ہیں جو کہ گریڈڈ ہوگا, جس کے اوپر گریڈ ملے گا ان کو, ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ہفتے مل جائے گا. سر جتنے ہمارے پاس ایشوز آئے تھے میرے خیال سے 20% ڈسکاؤنٹ کے, وہ تو ہم نے ریزالو کیے تھے. ابھی فی الحال اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, سو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. سب بند ہوں گی ٹیوشن سینٹرز, پلیز کلیئرٹی سے سن لیں, سب اکیڈمیز بند ہوں گی, سب ٹیوشن سینٹر بند ہوں گے. صرف اپنے گھر پہ کوئی ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہے اور بلا کے ٹیچر کو پڑھنا چاہتا ہے تو صرف وہ الاؤڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں کھلا ہوگا, کوئی اکیڈمی نہیں کھلے گی, کوئی اسکول نہیں کھلے گا, کوئی یونیورسٹی نہیں کھلے گی, کوئی کالج نہیں کھلے گا. میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ ٹیچرز آ سکتے ہیں 50%. اگر ایک اسکول کے اندر میں نے آپ کو جس طرح اگزامپل دی کہ 10 ٹیچر ہیں تو 50%, 5 ٹیچر منڈے کو آ سکتے ہیں اور 5 ٹیچر تھرسڈے کو آ سکتے ہیں. ان 2 دنوں کے علاوہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ جب تک ہم کلیئرٹی نہ دیں تو وہ سارے دن جو ہیں وہ سارے مکس اپ کر دیتے ہیں. سو کلیئرٹی یہ ہے کہ منڈے اینڈ تھرسڈے. دیکھیں وہ تو ہم تب سے ہی کر رہے ہیں, مگر اس دفعہ ہم نے ایگزامز کے بغیر بچوں کو پاس نہیں کرنا. دیکھیں ایگزام لینا بہت ضروری, 1 سال کر دیا, بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی, بالکل ٹھیک تھا, مگر اس دفعہ ہم ہوم ورک میں بھی گریڈنگ کریں گے اور ہم ایگزام بھی لیں گے, چاہے وہ ہمیں ایم سی کیوز دینا پڑے. اس کی تیاری میں نے آج ہی میٹنگ پہلے بھی بلائی تھی, ابھی بھی بلائی ہوئی ہے, اس کے اوپر تیاری فوراً شروع ہو جائے گی اور ہوم ورک ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ہفتے مل جائے گا. وہ کھلے رہیں گے, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھلے رہیں گے, کیونکہ ان کی لمٹ بہت چھوٹی ہے اور ان کا ایک سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے کرنا بہت آسان ہے. سو ووکیشنل والے کھلے رہیں گے. جی